تو 2025 میں آپ دنیا میں وہ ہیپننگز ہوتے ہوئے دیکھیں گے جو پہلے نہیں ہوئی۔ دنیا کا نظام بدلنے جا رہا ہے، دنیا میں منفی طاقتیں بہت تیزی سے طاقتور ہوں گی، اور یہ نظام اب جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام اب شاید ٹھیک ہو سکے گا۔ اچھا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام اب وینٹیلیٹر کے قابل بھی رہ گیا ہے۔ آپ اہم عمران سمجھتے ہیں؟ خان صاحب آ رہے ہیں جی، عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بشرا بی بی کی وجہ سے آئی کے کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے، علیمہ خان کی وجہ سے آئی کے کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور اگر میں کیلکولیشن کی بات کروں تو بڑی زبردست نالجیبل ان کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں جو آپ اس اسٹرالوجی چینل پر دیکھتے ہیں۔ آج کا موضوع جس پر ہم بات کریں گے شاہ جی سے، عمران خان کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے، انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور 2025 پی ٹی آئی کا، پاکستان کا اور آپ لوگوں کا کیسا گزرے گا۔ شاہ جی سے آج ہم یہ جانیں گے کہ کیا نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی تھی، نومبر میں آنے سٹارٹ ہو جائے گی، اور ہم نے دیکھا کہ نومبر میں بہت سی چیزیں تبدیل ہوئیں، وہ ویڈیو بھی ہم نے کی شاہ جی کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 2025 عمران خان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، پاکستان کا کیا کہتا ہے، اور دوسرے جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، جن ممالک میں جہاں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے پوچھیں گے کیا پوزیشن رہے گی، جنگوں کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ کیا اس میں چینجنگ آ رہی ہے، کیا جنگیں رکیں گی یا بڑھیں گی یا کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں آج ایک کیلکولیشن کے ویڈیو پہ ہم کریں گے، اور بیس پہ، کیونکہ ہم آج ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ تک جب پہنچے گی تو آپ کو اس چیز کا بعد میں چیزوں کا احساس ہوگا کہ یہ اسٹرالوجی کیسی کیلکولیشن کرتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ شاہ جی 2025 میں انٹر ہو رہے ہیں، 2024 کا آخری منتھ دسمبر میں ہم اس ٹائم بیٹھے ہوئے جی ہیں۔ بالکل ایسی ہے، لیکن یہ ہے کہ 2025 بہت حوالوں سے بہتر سال ہے۔ اچھا، میں نے بار بار عرض کی کہ 2024 مقافات عمل کا سال ہے، 8 نمبر تھا اس کا، 8 مقافات عمل کا ہوتا ہے، اور آپ نے چیزیں دیکھ لی کیا ہوتا ہے، دنیا میں ہیپننگز ہوتے ہوئے دیکھ لی۔ 2025 کا نمبر 9 ہے، 9 طاقت کا عدد ہے، 9 ترقی کا عدد ہے، 9 کمپلیشن کا عدد ہے۔ جہاں پہ یہ کمپلیشن کا عدد ہے وہاں پہ یہ نئے چیزوں کے آغاز کا نمبر بھی ہے، یعنی یہاں پہ یہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں اور پھر نئی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 2025 میں آپ دنیا میں وہ ہیپننگز ہوتے ہوئے دیکھیں گے جو پہلے نہیں ہوئی۔ دنیا کا نظام بدلنے جا رہا ہے، دنیا میں منفی طاقتیں بہت تیزی سے طاقتور ہوں گی۔ اگر کہیں کہ 2025 اٹس دی بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز، یہاں سے اس بڑی جنگ کا جو ہے وہ پیک ٹائم شروع ہو رہا ہے جو دنیا کو تہو بالا کرنے جا رہی ہے۔ اور 9 نمبر جو ہے یہ بہت حوالوں سے آگے جو ہے وہ لے کے جانے والا نمبر ہے، روحانیت کا نمبر بھی ہے، پازیٹیو انرجیز کا نمبر بھی ہے۔ تو اوورال یہ جو ہے وہ اچھے معاملات کی طرف جائے گا۔ دوسرا، اس سال میں جو رولر پلینٹس ہیں، مطلب ویسے تو یہ ٹوٹل 5 سیارے ہیں، لیکن 5 جو ہیں وہ 2 فل انرجائز ہیں، یعنی وہ فل پورا سال کا ٹیک اپ جو ہے وہ سارا 2 پلینٹس کے پاس ہے، پھر 2 ان کے ساتھ ہیں، پھر 1 اس کے ساتھ ہے، تو یہ ٹوٹل 5 بنتے ہیں۔ ان سب کا میں ایک ایک کر کے تعارف کراتا ہوں جی۔ اس سال میں جو سب سے بڑی انرجی ہے وہ سیٹرن اور جوپیٹر کے پاس ہے۔ پچھلا سال بھی زحل کا سال تھا، اس سال میں بھی زحل کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اس سال میں زحل کے ساتھ جوپیٹر کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو گیا۔ جہاں پر زحل جو ہے وہ کہا جاتا ہے استاد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ زحل جج ہے، کہا جاتا ہے کہ زحل جو ہے وہ مقافات عمل کا سیارہ ہے، وہاں پہ برکت کا، رحمت کا، کرم نوازی کا، سکون کا جو سیارہ مانا جاتا ہے وہ جوپیٹر ہے۔ تو جوپیٹر اور سیٹرن کے اکٹھے ہونے کا مطلب ہے کہ چیزیں جو بہت زیادہ پیک پہ گئی ہوئی ہیں وہ اب کم ہوں گی، اعتدال کی طرف آئیں گی، چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، حالات اچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان میں، پاکستان کے باہر بھی آپ کو چیزیں بہتری کی طرف نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔
اس کے بعد جو اعداد کہتے ہیں ان کی جو چیزیں ہیں اس میں جو دو باقی کے پلینٹ ہیں وہ ہیں وینس اور مرکری. وینس محبت کی دیوی ہے گریک میتھ میں. وینس دولت کا جو ہے وہ پلینٹ ہے. وینس محبت کا پلینٹ ہے. وینس ریلیشن شپ کا پلینٹ ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ مرکری. مرکری جو ہے وہ وزڈم کا, سوچ کا, انوویشنز کا, کریٹیوٹی کا, پلاننگ کا جو ہے وہ پلینٹ مانا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو پانچواں پلینٹ بنتا ہے وہ ہے مارس. مارس گریک میتھ میں جنگ کا دیوتا ہے. لیکن ایک بڑی کمال کی سچویشن ہے کہ جنگ کا دیوتا گریک میتھ کا اور محبت کی دیوی ان کی آپس میں محبت ہے. وینس اور مارس جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو محبت اور جنگ دونوں کی سچویشنز بنتی ہیں, یعنی بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ان کی آپس میں جو محبت ہے, کہا جاتا ہے کہ وینس کی انرجی جو ہے مارس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتی ہے, مارس وینس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ریٹیلیشنز کریٹ ہوتی ہیں. تو جس وقت میں وہاں مارس اور وینس اکٹھے ہوں گے اس وقت جنگیں اپنی پیک کی طرف چلی جائیں گی, چیزیں الجھتی ہوئی نظر آئیں گی. ریٹیلیشنز عوام میں, حکومتوں میں, نظام میں بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ نظام اب جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام اب شاید ٹھیک ہو سکے گا. اچھا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام اب وینٹیلیٹر کے قابل بھی رہ گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام اب جو ہے وہ کسی بہتری کی طرف جائے گا. یہ نظام الجھنے جا رہا ہے, یہ نظام خراب ہونے جا رہا ہے. پوری دنیا میں شاہ جی ڈیفینیٹلی پوری دنیا کی بات کروں, اور پوری دنیا میں جو ہیپننگز ہونے جا رہی ہیں وہ کوئی کسی اچھی طرف نہیں جا رہی. اور خاص طور کے اوپر سیریا کی جنگ جو ہے یہ اب اس طرف داخل ہو گئی ہے کہ یہاں سے خیر کی توقع ختم ہو گئی. رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ بادشاہ کونین نے کہا تھا کہ جب سیریا کے جو ہے یہ اوپر مکمل قبضہ ہو جائے گا, مطلب سیریا کے کچھ ایک دو شہر ہمیشہ کبھی اس مملکت میں کچھ بھی اس مملکت میں جو ہے وہ رہے, لیکن جب یہ اس مکمل فال ہو جائے گا تو پھر اس میں خیر باقی نہیں رہے گی. تو جنگیں اب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں, بہت تیزی سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اب جیسے میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ جب آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. کہ جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ اپنی نئی جنگوں میں الجھ جائیں گی, نئے معاملات میں الجھ جائیں گی, تو لوکل اسٹیبلشمنٹس کے سر سے ہاتھ اٹھ جائے گا. اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بدلنا شروع ہوں گی اور بڑی تیزی سے بدلیں گی. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام پاکستان میں سسٹین کر سکے گا. مجھے نہیں لگتا کہ آئی کے کو اب جو ہے وہ روکا جا سکے گا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنی, یہ بھی نہیں ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی, یہ بھی نہیں ہے کہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن حالات جو ہیں وہ اب ویسے خراب بھی نہیں ہوں گے. اب حکومتوں کی اسٹیبلٹی بھی تقریباً جو ہے وہ خواب ہی ہو جائے گا کہ حکومت اپنی مضبوطی قائم رکھ سکے, وہ بھی ایک خواب ہی ہے. تو اوورآل بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹائم ول ٹیل. اچھا, کوئی عام چیز کیا سمجھتے ہیں سر آپ 2025 میں عمران خان کے حوالے سے جو آپ اہم عمران خان صاحب آ رہے ہیں جی. عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا. جس وقت چیزیں الجھی ہوئی ضرور ہیں, لگتا ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انرجی بظاہر جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف گئی ہے, اس نے عمران خان کو بہت بڑی طاقت دے دی ہے. اسپریچول سسٹم بہت اسٹرانگ ہو گیا, روحانیت اس کی بہت مضبوط ہو گئی ہے. لیکن ہاں لائف تھریٹ ہے آئی کے کی ابھی بھی, لیکن مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ آئی کے کو ہوتا کچھ نہیں. اچھا, باقی سچی بات بتاؤں تو جو جس قسم کے حالات میں نے دیکھے ہیں, میں نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں پاکستان کے ایسے حالات میں پہلے کبھی کسی کے دیکھے ہی نہیں ہیں. یعنی انرجی پیٹرنز اتنی تیزی سے بدلتی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کو کر سکتا. یعنی بہت ساری چیزیں نومبر میں ایسی ہوئی ہیں کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور وہ جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کا امپیکٹ اتنا بھیانک آئے گا
کہ دنیا دیکھے گی. ابھی تو بظاہر کوئی اتنا نہیں ہو رہا کہ اس کے اوپر کوئی چیزیں سسٹین کر دیں گی. دوسرا میں نے بار بار آپ کو عرض کیا کہ ارشد شریف کا خون ضائع نہیں ہوگا. اب تو بہت سارے ارشد شریف ہیں, ایک بھی نہیں ہے. اب تو دا ٹائم ول ٹیل سر, ہوگا. سر پاکستان کا آپ نے جب ذائچہ ڈسکس کیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم, آپ نے کہا تھا 2027 میں بہت بہتری ہے. 2027 میں بہت زیادہ, کیونکہ 2026 کے مارچ اپریل کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی کا جو ہے نا وہ فائنینشیل سٹیبلٹی بھی آنا شروع ہوگی, لیکن اس سے پہلے بہت بڑا فال ہے. اور وہ فال اب شروع ہو چکا ہے. وہ شاید اس میں گرنے سے ہم بچ نہیں سکیں گے. سر ایسا کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانز. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انرجی اس طرف جا رہی ہے کہ جس میں اب ڈکلائن ہے. اچھا, جو لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے تھے وہ ابھی 27 میں کریں؟ مجھے جو ہے نا وہ ایسے لگتا نہیں کہ کوئی پاکستان میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی. مجھے نہیں لگتا. کیونکہ سر دوسرے جو ممالک کے صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وہ تو ادھر آ رہے ہیں, آنا جانا تو لگا ہوا ہے. بالکل لگا ہوا ہے سر. اگر جو ہے وہ صرف آنیاں جانیاں نال کام ہوندے تے ہون تک دنیا دے بڑے ملک ٹھیک ہو جاندے. وہ آنیوں جانیوں سے نہیں ہوتے سر, پلاننگ سے ہوتے ہیں, اور آپ کے ویژن سے ہوتے ہیں, آپ کی چیزیں سے ہوتے ہیں, اور حالات آپ کے اللہ بناتا ہے. ہم تھوڑی, انسان تھوڑی کرتا ہے. کچھ انسان کو لگتا ہے کہ شاید وہ بہت لائق ہے اور وہ جو ہے وہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا. تو انسان تو اوقات ہی نہیں ہے اس کی کچھ. ایسے وہ ہی کائنات کے مالک کے ہاتھ میں, وہ جس سے چاہے جو چاہے جیسے چاہے کام لے لے. اللہ کسی سے بھی کوئی کام لے سکتا. ٹھیک ہے سر. کچھ پلانٹ ایسے ہیں جو جس کی وجہ سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, کوئی آسمانی قدرت کا نظام دیکھیں. قدرت کا نظام بڑا کمپریہنسو ہے. اچھائی برائی دونوں ساتھ چلتی ہیں. اگر اللہ برائی کو ختم کرنا چاہتا تو شیطان کو موقع ہی نہ دیتا. اگر اس کو موقع دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹیوٹی نے پریویل کرنا ہے. اور ایک وقت آنا ہے کہ جب دنیا میں سے اچھائی ختم ہو جانی ہے. ایک وقت آنا ہے کہ جب دنیا سے اچھائی کا جو ہے وہ وہی حال ہونا ہے جیسے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دنیا سے اچھائی ختم ہو گئی ہے اور دنیا میں صرف اتنی اچھائی باقی ہے کہ جیسے کوئی گھڑا ٹوٹ جائے تو اس کے وہ ٹوٹے ہوئے حصے میں جتنا تھوڑا بہت پانی بچ جاتا ہے تو وہ اتنی ہی اچھائی دنیا میں بچنی ہے. باقی تو سب کچھ فنا ہو رہا ہے, باقی تو سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. ٹائم ول ٹیل, دیکھتے ہیں ہوتا کیا. سر خان صاحب کی اگر پی ٹی اے کی بات کریں, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اور چہرے بھی بے نقاب ہوں گے جو خان صاحب کے ساتھ بہت ہو رہے ہیں سر, ابھی اور ہوں گے. کوئی فیملی میں سے بھی ہے؟ نہیں, فیملی میں سے نہیں. نو وے. بشرا بی بی کی وجہ سے آئی کے کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے. علیمہ خان کی وجہ سے آئی کے کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بہت ساری سازشی تھیوریز چل رہی رومرز بھی لوگ پھیلا دیتے ہیں سوشل میڈیا. ہونے دیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے جتنا میں نے چیزیں, میں نے سب کو تو نہیں دیکھا ہو نا, ظاہر سی بات ہے. میں نے اپنی ایک کیپیسٹی ہے میری, میں جتنا دیکھ سکتا ہوں. میرے پاس تو کوئی موکل بھی نہیں ہے جو میں نے بھیج کے فٹافٹ پتہ کرا لینا. میں تو سائنس کا آدمی ہوں, مجھے 2 دونی 4 کاغذ کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے کاغذ میں جتنا کہ میں نے بشرا بی بی کا یا علیمہ خان کا ذائچہ دیکھا ہوا وہ تو دونوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی اور بہت سارے لوگ ہیں جو آئی کے بڑے قریب ہیں, بڑے سکے نے, وہ خود بخود ہی دنیا دیکھ لے گی کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ نظر آتا ہے. بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے سر. اگر انرجیز کو پڑھتے ہیں تو انرجی دیکھیں, میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ اللہ کا سسٹم پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. اللہ کا سسٹم کسی ایک بندے کے لیے نہیں بنتا. یعنی باقی پارٹیوں کے لوگ تو بے نقاب ہو جائیں, باقی لوگ تو بے نقاب ہو جائیں, تو جڑے ساڈی پارٹی 'چ بیٹھے نے وہ نہ ہون. تو اللہ کسی ایک کا ہے, یعنی اللہ صرف اللہ سب کا ہے. تو سب منافق بے نقاب ہوں گے تو سارے ہوں گے. نظام بدلے گا تو سب کا بدلے گا. سر ہم نے دیکھا کہ 2024 میں فاتح والا آپ نے کہا تو کتنی چیزیں سامنے آئیں. وہ لوگ جو ساتھ بیٹھتے تھے وہ لوگ قدرت وہ نکلے. گاڈ ہیز ہز اون پلان سر. مالک ہے اس کے ہاتھ میں. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میری اوقات حیثیت ہے نا, میں کچھ کر سکتا ہوں. کرنا اس اللہ نے, وہ جس سے چاہے جو چاہے جیسے چاہے کام لے لے. وہی مالک ہے, وہی کارساز ہے, وہی بے نیاز ہے. وہ جو چاہے گا کرے گا. سر یو کے یو ایس اے کے کیا معاملات دیکھتے ہیں؟ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کی چیزیں بہتری کی طرف ہیں انٹرنیشنل. اور میں نے عرض کیا کہ یو ایس اے میں بھی کوئی بہت زیادہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. یو ایس اے میں بھی کوئی بہت زیادہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہیں گی. چیزیں بدلتی ہیں, بدلتی رہیں گی, آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آئیں گی معاملات. اصل دنیا نے اب جس طرف جانا ہے نا اسی طرف جانا ہے, حالات اسی طرف جا رہے ہیں.
تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر انٹرنیٹ کے ایشوز اور بڑھیں گے؟ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ ختم ہو جائے گا. پاکستان دنیا کیسی کا ہے چیزیں؟ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ لوئسٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ سپیڈ والا ملک بن گیا. تو چلو اچھی بات ہے, ختم ہو جائے گا تو مینوں بھی سکون ہوئے گا یار, اسی بھی کوئی اور کام کریں گے. God has his own plan. نہیں سچ نہیں, ویسے آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے ختم نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب جب چیزیں اتنی ہائی لائٹ ہو رہی ہیں تو وہ ریورسل کی طرف آتی ہیں. سورج جب سوا نیزے کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, چلے میں تو خبروں پہ اصل میں آپ سے بات کرنے لگ گیا تھا کچھ انٹرنیٹ کے حوالے سے. اور اس بار دسمبر میں وہ ٹھنڈ نہیں ابھی تک آئی, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈ سارے ریکارڈ توڑے گی؟ جنوری آنے دیں, بتائے گی. اچھا, دیکھیں گے یہ جو ریکارڈ سارے ٹوٹیں گے سردی میں. گرمی ابھی تک ویسے گئی نہیں ہے اس حساب سے جس حساب سے مطلب کہ اس ٹائم ٹھنڈ ہوتی ہے. دن میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے, تو کوئی بات نہیں, اللہ کی مرضی ہے. چلے, موسمیاتی تبدیلیاں تو سرور انبیاء سرکار صلی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ موسم بدل جائیں گے, موسموں کا بدلہ, گرمیوں میں سردی, سردیوں میں گرمی ہوگی, سب کچھ بدل رہا ہے. شاہ جی وہ کہیں قیامت بہت قریب تو نہیں آ گئی؟ بہت ہی زیادہ قریب ہے, بہت قریب تو جو ہے نا وہ دور ہے, بہت ہی زیادہ قریب ہے. مالک کا ظہور, عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بالکل قریب ہے. مولا آخر الزمان صاحب العصر والزمان مولا مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب ہے. The time will tell. چلیں ناظرین, آپ نے دیکھا شاہ جی کی کیلکولیشن 2025 کے حوالے سے. یہ تو انہوں نے گڈ نیوز ایک دی ہے کہ 25 سال اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے, 9 کا نمبر بنتا ہے. سر 9 کا مارس بھی کہتے ہیں نا اس کو, تو یہ چیزیں اور چھڑیں گی. 9 بالکل ہے, جنگ کی طرف جائے گا, لیکن 9 کا نمبر پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب ہے. تو وہ پاک بی بی کے اعداد ہیں, تو طہارت, عصمت, عفت اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعداد جو ہیں وہ حق تلفیوں کے بھی ہیں, محرومیوں کے بھی ہیں. تو حق تلفیاں بھی ہوں گی, محرومیاں بھی ہوں گی, چیزیں الجھیں گی بھی. بہرحال کرنا میرے اللہ نے ہے. ناظرین, یہ اسٹرالوجی نیمرولوجی کیلکولیشن کا علم ہے, حتمی فیصلہ میرے اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن شاہ جی کا جو ریسرچ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہوتی ہے کہ جو شاہ جی ہمیں کیلکولیشن دے رہے ہوتے ہیں, ہم اس پر اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ہمیں پھر بڑی محنت سے ناظرین آپ سب کو بتاتے ہیں. شاہ جی کا اپنا چینل ہے حیدر جعفری آفیشیل, وہ بھی آپ سبسکرائب کریں. اس کے اوپر آپ کے زوڈک سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں پرسنلی طور پہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں, حیدر جعفری آفیشیل کے نام سے. تو اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہوگا, جن لوگوں نے اگر نہیں مل رہا تو نیچے ڈسکرپشن سے جا کے اس کا لنک بھی حاصل کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. جو بھی چیزیں آسمان کے اوپر ہلچل ہوگی فلک شیخ آفیشیل پہ وہ اپلوڈ ہوگی. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.